السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں ایک آیت اور ایک حدیث کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ جو 5 نام ہیں، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے بت تھے جن کی قوم نوح پرستش کیا کرتی تھی۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قوم نوح کے مشرکوں نے بتوں کو خدا بنا لیا تھا، اور خدا کسی کو بھی بنانا اللہ کے علاوہ یہ شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا تو یہ یہود و نصارہ کا شرک تھا۔ اب یہاں پر بدعقیدہ لوگ ایک بات بہت اچھالا کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو 5 نام ہیں یہ قوم نوح کے نیک بندوں کے نام تھے، جس طرح اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ قوم نوح کے نیک بندے تھے جس طرح کوئی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ جن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قوم نوح کے نیک بندوں کے نام تھے، وہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے مشہور روایت جس کو امام بخاری غلطی سے اپنی صحیح کے اندر لے آئے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 4920، یہ ایک ضعیف اور منقطع روایت ہے۔ اور یہ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ تو اس پر محدثین کے واضح اقوال موجود ہیں، جن کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نعمت الباری میں جمع فرمایا ہے۔ ایک طویل بحث کی گئی ہے اور اس میں محدثین کے اقوال درج ہیں، جن اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک ضعیف اور منقطع روایت ہے۔ یہ ایک ضعیف اور منقطع روایت ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسے تو بدعقیدہ لوگ احادیث میں بڑی چھان پھٹک کیا کرتے ہیں اور اس بات کی رٹ لگائے رہتے ہیں کہ فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، مگر یہاں پر تو وہ خود ایک ضعیف روایت سے غلط استدلال کر رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ اس کے متعلق محدثین کے واضح اقوال موجود ہیں کہ یہ ایک ضعیف اور منقطع روایت ہے، لیکن ایک ضعیف اور منقطع روایت کو اپنی دلیل بنا کر یہ بتوں والی آیات جو محض بتوں کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ بت ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بت ہیں۔ اور یہ بتوں والی آیات انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا آپ تک پیغام یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا دور رہیں، بچتے رہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے نکلے ہیں، نہ تو یہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے، اور نہ یہ بیچارے اس بات کو جانتے ہیں کہ اصول حدیث بھی کسی علم کا نام ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔